اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کا ہر حرف، ہر آیت، ہر لفظ برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں جہاں جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی برحق ہے۔ جس عمل کے کرنے پہ اللہ رب العزت نے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں، جو بھی کمٹمنٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ ضرور پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے تمام مسائل کا حل دے دیا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں سلیوشن بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، تو آبویسلی ہمیں ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ جب پرابلم آ گئی ہے، جب مسئلہ آ گیا ہے، جب ہم کسی پریشانی کا شکار ہیں، چاہے وہ رزق کی کمی ہے یا رزق ہے لیکن اس کو کھانے والے نہیں ہیں، یعنی اولاد کی کمی، اولاد نہیں ہے، یا ایسے پرابلمس ہیں کہ رزق تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، بہت سارے ہمارے پرابلمس ہوتے ہیں۔ اب ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا سلیوشن کیا ہے۔ ہماری ضروریات جو ہیں زندگی کی، ان میں سے ایک اہم ضرورت رزق ہے۔ ہمیں کھانا چاہیے، گھر چاہیے، بچوں کے لیے، فیملی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ آسانی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کسی کا رزق کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائش اور تنگی مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی بہترین مانگو، آخرت بھی بہترین مانگو۔ دنیا بہترین ہوگی تو آخرت بھی بہترین ہوگی، اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب رزق سب سے اہم ضرورت ہے، سب سے اہم چیز ہے، ہمارا مین فوکس ہے، لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ صرف اس رب باری تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو وہ کم دیتا ہے، کسی کو وہ زیادہ دیتا ہے۔ تو جب یہ ٹوٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہوں گے کہ کس طریقے سے تم اللہ سے اپنے رزق میں کشادگی حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر ہمارا کنیکشن اللہ سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ہمیں وہ طریقہ پتہ چل جائے، تو ہم اللہ سے رزق مانگ سکتے ہیں، اپنی ساری حاجات اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ دنیا میں محرومیاں، خشک سالی، قحط، آفات، یہ ساری چیزیں انسانی بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب کبھی بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ مصائب بندوں پر اس لیے آتے ہیں کہ ان کی تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور توبہ کر کے راہ راست اختیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بے بسی اور قوم کی ہٹ دھرمی کا استغاثہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عرض کیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیجیے گا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اس میں ان تمام محرومیوں کا حل بتا دیا گیا ہے، تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کا حل بتا دیا گیا ہے۔ کیا وہ حل کیا ہے؟ کہ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اور استغفار کے بدلے میں کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی ملے گی، خشک سالی کا خاتمہ ہوگا، تنگ دستی دور ہوگی، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، باغ عطا ہوں گے، نہریں سیراب کریں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنے لوگ دعا کے لیے آتے وہ ان کو استغفار ہی بتاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا
تو اس نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا رزق دیا ہے، بہت مال دیا ہے، مال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن مال کو کھانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہوئی۔ حضرت حسن بصری نے اس کو استغفار کا کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے دعا کے لیے کہا کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے، کچھ ایسا عمل بتائیے کہ اولاد تو بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بہت برکت دی ہے، لیکن مال نہیں ہے، ان کو کھلانے کے لیے رزق نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اس شخص کو بھی استغفار کا کہا۔ تو پاس ہی ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مرض تو الگ الگ ہیں، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ان کو علاج ایک ہی بتایا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح کی وہ آیت نہیں سنی؟ اور پھر یہ والی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ والی آیات حضرت حسن بصری نے اس شخص کو سنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی ٹائم گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ تو صحابہ اکرام سب بارش کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس دعا کروانے کے لیے گئے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ حضرت عمر فاروق ان سب کو لے کے باہر ایک جگہ پہ چلے گئے اور کافی دیر تک استغفار کرتے رہے۔ استغفار کر کے جب لوٹ کر آئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ہم نے آپ کو بارش کی دعا کرتے نہیں دیکھا، آپ نے صرف استغفار کیا اور واپس آ گئے ہیں۔ تو جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بارش اس طریقے سے مانگی ہے، اس طریقے سے بارش کے نازل ہونے کی دعا کی ہے جہاں سے بارش خوب برستی ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے سامنے یہ والی آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ ہود کی بھی ساتھ میں آیات تلاوت کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قحط کا، خشک سالی کا حل کیا بتایا اپنی قوم کو کہ قوت بڑھانے کے لیے اور بارش برسانے کے لیے توبہ اور استغفار کرو۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے لیے جو ہے آسمان کے دھانے کھول دے، اللہ رب العزت آپ کی قوت میں اضافہ فرمائے، تمام محرومیاں دور ہو جائیں، تو کیا فرمایا کہ اپنے رب سے معافی چاہو، اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہیں پھیرو گے۔ جس نے زندگی بھر کا سکون لینا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہی وعدہ کہلوایا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت حاض تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یعنی جتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہنے کا وقت ہے، اس وقت تک وہ تمہیں بری طرح نہیں بلکہ بہت اچھی طرح زندہ رکھے گا، تم پر نعمتیں برسیں گی، ذلت اور خواری سے نہیں بلکہ عزت اور شرف کے ساتھ جیو گے، فاقے نہیں ہوں گے، ہستہ حالی نہیں ہوگی، خوشحالی میں زندہ رہو گے۔ جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرمائے گا، تمہیں سکون عطا فرمائے گا، تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے رب سے استغفار کرو۔ قرآن کریم میں بار بار یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت آخرت سے پہلے دنیا میں انسان کی زندگی تنگ کر دیتی ہے، اور دوسری طرف ایمان اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔ استغفار کی برکات کتنی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کا مختصر حال یہ ہے کہ ان کو نینوا بستی میں قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ قوم کے کسی خاص گناہ کا تو ذکر نہیں ملتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور گناہ سے باز نہیں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو وارننگ دے دی کہ اگر گناہوں سے باز نہیں آئے تو 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے، کیونکہ کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قوم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن سیدنا یونس علیہ السلام ہجرت کر گئے وہاں سے، ان کا حال جو ہے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ اب قوم کے اچھے جو لوگ تھے، سیانے لوگ تھے، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، اور اچھے سردار قوم کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ انہوں نے قوم کو توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آمادہ کر لیا،
اب سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر بار چھوڑے، صرف اپنے بچوں کو لیا، اپنے گھر والوں کو لیا، فیملیز کو اکٹھا کیا اور سب کچھ لے کے، سب کو ساتھ لے کے اپنی بستی سے باہر نکل گئے، باہر کھلے میدان میں جا کر استغفار کرنے میں مصروف ہو گئے اور خوب گریہ ازاری کی، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے استغفار کے بدلے میں ان سے عذاب کا فیصلہ بدل دیا۔ اب یہ وہ واحد قوم ہے کہ جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ان کی قوم سے عذاب کا فیصلہ روک دیا گیا اور اجل مسمى یعنی کہ ایک مقررہ وقت تک ان کو بہترین فائدہ دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ اب انسانی تاریخ میں یہ ایک انوکھا اور اپنی نوعیت کا واحد فیصلہ تھا، ورنہ عذاب دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فوائد سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ آپ یقین کیجئے گناہوں سے رک جانا، توبہ کر لینا، یہ ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کا حال کہ جب وہ قوم سے ناراض ہو کر اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ گئے، راستے میں کشتی پر سفر کرنا پڑا اور جب کشتی گہرے پانی میں پہنچی تو کشتی کو خطرہ لاحق ہوا کہ شاید یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جو ملاح تھے انہوں نے کہا کہ کشتی میں کوئی ایسا انسان سوار ہے جو کہ غلام ہے اور وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس کو کشتی سے اتار دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو پانی میں اتر جانے کے لیے پیش کر دیا۔ اب یاد رکھیے کہ نبی کی سیرت اور صورت دونوں ہی اپنے اندر ایک بہت زبردست اٹریکشن رکھتی ہیں، تو جب ملاحوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان اور نیک سیرت انسان ہے، اس کو دیکھ کر یعنی وہ مانتے ہی نہیں تھے، ان کو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ ایک بھاگا ہوا غلام ہے۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، تبھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو آپ نے پھر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر وہ بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرار ڈالا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جب تھے، آپ امیجن کیجئے کس قدر اندھیرے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، اس قدر خوف ہوگا، پھر مچھلی سمندر کے بالکل نیچے چلی گئی، اب وہاں پہ اندھیرا، کس قدر ڈارکنیس اور اتنا خوف ہوگا، کیسے وہ اس وقت امیجن کیجئے کہ اگر آپ میں سے کسی کو رہنا پڑتا ہے، ہماری کیا حالت ہو اگر ہم میں سے کسی کو ایسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنا پڑے۔ تو اتنے اندھیروں میں جہاں پہ ایک امپاسبل وہ سچویشن لگ رہی تھی وہاں سے نکلنا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ پس اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے بدلے میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی جو ہے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی گئی، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب معافی مانگو گے تو وہ کیا کرے گا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، یہ سب سے پہلی کمٹمنٹ۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ، مال بھی عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کو 3 انعام ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں،
اور تیسرا یہ کہ ایسے شخص کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ جتنی ہماری مشکلات ہیں، جتنی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سب کا حل ہمیں قرآن بتا رہا ہے، ان سب کا حل ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر پرابلم کا، ہر مشکل کا، ہر تکلیف کا ایک ہی سلوشن ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، اب یہ مشکل آ گئی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کا حل کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ تو ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہمیں اپنی پریشانیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، وہ جانتے تو ہوتے ہیں لیکن ان کو یقین نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا بہت ہم لوگ تو یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھیں اثر نہیں ہو رہا، تو ریزن کیا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے، ان کو علم ہے کہ جب بھی مشکلات آئیں گی تو اس کا سلوشن قرآن بتا رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، ان کو یقین بھی ہے کہ ایسا کرنے سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے، ہمیں یقین بھی رکھنا ہے اپنے رب کی قدرتوں پہ، اس کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے۔ جب ہم یقین کے ساتھ استغفار کریں گے، اور استغفار یہی نہیں ہے کہ صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی اور دھیان کہیں اور رہا اور پھر کہا کہ نہیں ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ نہیں، استغفار بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ایک ایسا تحفہ ملا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو رحمت میں اور عذاب کے فیصلے کو معافی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اللہ کے سامنے جھک جانے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي